میرے قائد محمد نواز شریف نے منشور میں اس بات کو درج کروایا تھا کہ انشاءاللہ مہنگائی جو 2024 میں پہنچ چکی تھی اس کو 2026 میں سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں گے. لیکن اس اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ آج ابھی ہم 2025 میں ہیں تو مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے. سنگل ڈیجٹ کا مطلب 9.5% بھی ہو سکتا ہے, 9% بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ مہنگائی آج الحمدللہ 1.5% تک آ چکی ہے. 38% سے یہ اس مالک کا کرم ہے اور پوری قوم کی دعائیں, قربانیاں اور محنت اور اصرار کا نتیجہ ہے, اور یقیناً وفاقی حکومت اور صوبوں کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ ہے. اسی طریقے سے آپ کے صرف ذہن میں رہنا چاہیے کہ پچھلے 1 سال میں پیٹرول کی قیمتیں, جن میں یقیناً میرا اور آپ کا کوئی خاص عمل دخل نہیں ہے کیونکہ عالمی منڈیوں میں ان کی قیمتوں کا انحصار زیادہ ہے, بہر کیف پچھلے 1 سال میں پیٹرول کی قیمتیں ان میں 38 روپے کمی آئی فی لیٹر. اور بتانا یہ مقصود ہے کہ پوری اس خطے میں پیٹرول کی قیمتیں آج بھی پاکستان میں سب سے کم ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ کاروباری حضرات میرے محترم یہاں بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے نامی گرامی الحمدللہ صنعتکار بیٹھے ہیں. 22.5% جو شرح سود تھی پالیسی ریٹ, وہ آج 12% پہ آ چکا ہے اور یقیناً ان کے کاروبار میں جان پیدا ہوئی ہے. اسی طریقے سے ہم نے وفاقی کابینہ سے آسان کاروبار ایکٹ, ایز آف بزنس ایکٹ, کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آگے اب تیزی سے بڑھیں گے. ان حوالوں سے اور بھی اشاریے ہیں لیکن میں آپ کا وقت نہیں ضائع کروں گا, اصل مقصد کی طرف آنا چاہتا ہوں. نچکاری اور رائٹ سائزنگ یہ انہی درست اور کڑے فیصلوں کی ایک کڑی ہے کہ یہ وہ اب فیصلے ہمیں کرنے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ کہ جس کے بغیر پاکستان جو ایک آرگینک جو اس کی گروتھ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی سبسڈی نہیں دی جا سکتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کاروبار میں, ان مداحت میں وہاں پر خود نیچرل گروتھ ہونی چاہیے, وہاں پر سبسڈی کے ذریعے اس کاروبار کو چلانا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ سے زیادتی کرنے کے مترادف ہے. اسی حوالے سے 800 ارب روپے سالانہ آپ کے ایس او ایز کے ہر سال ڈوب جاتے ہیں. اس غریب قوم کا خون پسینے کی کمائی ہر سال 800 ارب روپے, جب تک کہ اس کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوگا, اٹس لائک اے باٹم لیس پٹ, اس کا جب تک مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ہم ترقی کی دوڑ میں آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کے لیے باقاعدہ میکنزم بن چکا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں ہماری جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, سیاسی زعماء, ہمارے ایکسپرٹس, ہمارے اداروں کے سربراہان, ہماری پارلیمنٹ, ہمیں اس کے اوپر ایک پیج پہ ہونا چاہیے کہ جب تک کہ ہم اس 800 ارب روپے کا بندوبست نہیں کر سکتے, جب تک یہ قومی خزانے میں نہیں آتا, میں سمجھتا ہوں کہ تمام کاوشیں ادھوری کی ادھوری رہ جائیں گی. اسی طریقے سے جہاں پر کاروبار کے لیے, صنعتکاری کے لیے, میں بہت جلد اپنے صنعتکار بھائیوں اور ایکسپورٹرز سے دوبارہ میٹنگز کا اور میں سلسلہ شروع کرنے والا ہوں. وہاں پر فیصلے کرنے ہم نے انشاءاللہ. ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی روزوں کے درمیان یا شاید روزوں سے ذرا پہلے ایک میٹنگ کی اپنے ہمارے جو ایگری بزنس کے ایکسپرٹس ہیں, تو ان میں سے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم کئی سالوں سے ہم لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ جعلی
جو ہماری جو بیج کی کمپنیاں یہ اپنا بنی ہوئی ہیں ان کو ختم کریں، کبھی کسی نے سنا نہیں. آپ یقین کریں کہ وہ شخص یہاں بیٹھے، میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہا لیکن ان کی مہربانی ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے جب پتہ کروایا تو واقعی کئی سال سے سلسلہ چل رہا تھا. جب میں نے افسر شاہی کو پوچھا کہ جی یہ بات تھی، فلاں بات تھی، اور ہوا کیا، ایک ہفتے میں سب ہو گیا، سب ختم ہو گیا بالکل. تو یہ کرنے سے ہے. اٹ از اباؤٹ آل اباؤٹ دا ول ٹو ڈو. آپ یقین کریں، آپ بتائیے کہ یہ ہے وہ ہماری. اور افسر شاہی میں بعض بڑے باکمال لوگ ہیں، عظیم پاکستانی ہیں، جنہوں نے واقعی ہر دور میں معیشت کا آگے بڑھانے کے لیے، پاکستان کی گورننس کو ٹھیک کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا. لیکن ایسے بھی لوگوں کی کمی نہیں جو صرف فائل لے کے بیٹھتے ہیں اور صبح شام گپوں میں گزارتے ہیں. وہ وقت چلا گیا. اب ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی صبح کی انتظار ہے، اور نئی صبح سورج طلوع ہوا چاہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت میں اب ایسے کسی فرد کا قطعاً کوئی یہاں پر گزارا نہیں جو کہ قوم کا وقت ضائع کرے، چاہے وہ میں کیوں نہ ہوں. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سال گو کہ یہ پروگرام ہمارا IMF کے ساتھ طے ہوا، لیکن اس کو آپ جو بھی کہیں، اس سال، پچھلے سال ہماری جو ٹیکس کی جو ہماری جو ریسیٹس تھیں ان میں 30% اضافہ تھا. اس سال ہم تقریباً 35% جو محصولات ہیں اس میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں. گو کہ یہ بھی IMF کے ساتھ جو ہمارا جو کمٹمنٹ ہے یہ اس سے کم ہے، لیکن ماضی کے مقابلے میں ایک شاندار مثال ہے، اور اس میں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. یہ خالی FBR کا اکیلے کا کمال نہیں، انہوں نے بڑی محنت کی، ساتھ صنعت کاروں نے، ساتھ ہمارے ٹیکس پیئرز نے، ٹریڈرز نے، سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر ہم نے یہ 30 یا 35% ہم اضافہ کر لیں گے تو اسی پروپورشنیٹلی آپ کو قرضوں میں، آپ قرض لینے میں آپ کو سہولت ملے گی، آپ قرض کم لیں گے. اور یہی واحد طریقہ ہے کہ آپ اپنی دولت خود پیدا کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے معدنیات کے پہاڑ عطا فرمائے ہیں، جہاں پر اربوں نہیں کھربوں ڈالر کے وہاں پر خزانے موجود ہیں. اور 77 سال میں ہم نے اس بارے میں کتنی پیش رفت کی، کسی کو اس کا الزام دینے کی ضرورت نہیں، مجھ سمیت ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اسی حوالے سے اگر زراعت کو دیکھیں تو زراعت پاکستان کی جو معیشت ابھی بھی اس میں اتنی سخت ہے کہ 6 مہینے میں اس کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتی ہے. لیکن وہاں پر آپ دیکھیے کہ آج ہم اربوں ڈالر کے ہم کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں، اربوں ڈالر کی کاٹن.